ان موارد میں جہاں پر قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں. تو ان میں سے ایک مورد تو ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی شخص رات کو مجنب ہو گیا تھا اور وہ 1-2 مرتبہ جاگا بھی صحیح، پھر اس نے یہی سوچا کہ انشاءاللہ میں سحری سے پہلے غسل کر لوں گا، نام اور وہ سو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو اس شخص پر ہم نے کیا کہا کہ قضا واجب ہے، کفارے کی بات نہیں. پھر دوسرا مورد، کوئی شخص صبح کو سحری کے لیے اٹھا، جیسے اٹھا تو اس کے سامنے کھانا پینا حاضر تھا، شروع ہو گیا. شروع ہونے کے بعد اچانک پردہ جو ہٹایا، دیکھا ابھی تو سورج نکل چکا ہے، جبکہ اس کو کھاتے وقت یہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ابھی رات ہے یا دن ہو چکا ہے. اگر رات ہے پھر تو بھلی کھائے، اگر دن ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے تھا، ایسے ہی نیت کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں جب بغیر تحقیق کے اس نے سحری کے ٹائم پہ کھایا پیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو بھی اس پر قضا واجب ہے. ٹھیک. تیسرا مورد، افطاری کے ٹائم پہ انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور پھر اگر کوئی تقوی کا سہارا نہ ہو تو انسان غصے کی حالت میں، جلد بازی کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے، بس اب کوئی چیز آئے اور میں کھا جاؤں. اتفاق سے بادل وغیرہ ہوئے، اندھیرا ہو گیا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بادل ہٹے، دیکھا ہاں ابھی تو دن ہے، ابھی تو رات نہیں ہوئی، تو گویا کہ ٹائم سے پہلے اس نے روزہ افطار کیا. اور یہ جانچ پڑتال کر سکتا تھا، اور نہیں تو کم از کم موبائل پہ تو یہ اپنا جو ہے کیا ہے ٹائم دیکھ سکتا تھا، کسی سے پوچھ سکتا تھا. تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہے. پھر بعض علماء نے ایسے کہا کہ بھائی صبح والے ٹائم کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ رات تھی. صبح کے ٹائم پہ اگر شک بھی ہوا تو یہ استصحاب کرے گا رات کا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. لیکن علیکم السلام، رات والے ٹائم کی جو ہے کیا ہے، اس میں یہ ہے شام والے ٹائم کی، اس پہ قضا بھی ہونا چاہیے، کفارہ بھی. کیوں؟ دن تھا، ابھی اندھیرا ہو گیا، اگر اسے شک ہو رہا تھا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے تو بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیا ہے استصحاب دن کرنا چاہیے تھا، اس کو نہیں کھانا چاہیے تھا. اس لیے قضا بھی ہونی چاہیے، کفارہ بھی ہونا چاہیے. خیر، پھر شہید اول نے ایک ہی مطلب اور مسئلے کے لیے وہم کا لفظ بھی استعمال کیا اور ظن کا بھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں وہم کو ظن کی معنی میں استعمال کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ لغت میں وہم کی ایک معنی ظن بھی ہے، اس لیے ہم نے استعمال کیا ہے. پھر آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر فرق کیوں کیا. ٹھیک ہے، کہ مثلا صبح والے ٹائم پہ حکم یہ ہے کہ صرف قضا کرے اور شام والے ٹائم پہ قضا کے ساتھ کفارے کے بھی امکانات ہیں. تو کہتے ہیں یہ فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے. اس کے بعد ایک مورد جس میں روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں، تعمد القیء، جان بوجھ کر الٹی کرے. یہ جان بوجھ کر الٹی کیسے کی جاتی ہے یہ تو میڈیکل والے زیادہ بتائیں گے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، مثلا آپ اگر انگلی اپنے منہ میں مسلسل لگائیں گے تو الٹی آ جائے گی. یا کوئی ایسی بدبودار کمپنی ہے، فیکٹری ہے، کمپنی نہیں بلکہ فیکٹری ہے جس میں جو بندہ جاتا ہے تو نئے بندے کو الٹی آ جاتی ہے، پرانے تو وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ جان بوجھ کر وہاں جاتے ہیں، آپ کو یقین بھی ہے کہ مجھے الٹی آ جائے گی، تو ایسی صورت میں جب الٹی آ گئی تو آپ پر یہ کیا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی 1-2 مورد اور بھی دیکھیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں تو اس کو چھوڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کل کے درس کا آخری لفظ کون بتائے گا، کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں، لیکن یبقى احسنتم، لیکن باقی رہتا ہے فی کلام العلماء، کہ علماء نے جو فرق کیا کہ صبح کے ٹائم اگر اس نے سحری کی
ٹائم کے بعد تو اس کا یہ حکم ہے، شام کے ٹائم اگر اس نے افطاری کی ٹائم سے پہلے تو اس کا یہ حکم ہے۔ بین المسألتین، کہ بھائی زن والی صورت میں آپ نے کہا کہ روزہ باطل نہیں ہے، لیکن وہم والی صورت میں روزہ باطل ہے۔ حیث حکموا مع الظن بانہ لا افساد، حکموا بمعنی فقہا نے حکم لگایا کہ اگر آپ کو ظن ہو گیا تھا کہ ابھی رات ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کھانا کھاتے رہے تو کوئی آپ پر قضا وغیرہ بھی نہیں ہے، روزہ فاسد ہی نہیں ہے۔ شام کے ٹائم پہ آپ کو ظن ہو گیا کہ رات ہو گئی ہے اور آپ نے کچھ کھا لیا تو باللہ افساد، آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ الا ان یفرق، ہاں مگر یہ کہ فرق کیا جائے بین مراتب الظن، زن کے مراتب میں۔ بھائی دیکھیں میٹھا آپ جو پیتے ہیں، ایک چمچ چینی کا ڈالیں گے تو بھی وہ ایک کپ چائے کا میٹھا ہو جائے گا یا نہیں؟ میٹھا ہو جائے گا۔ 2 چمچ ڈالیں گے تو بھی میٹھا، 3 چمچ ڈالیں گے تو بھی میٹھا، تینوں صورت میں اس کو میٹھا کہیں گے۔ لیکن 1 چمچ والے کا رتبہ تھوڑا کم ہے، 2 چمچ والے کا میٹھے کا رتبہ زیادہ، رتبہ یعنی اس میں مٹھاس زیادہ ہے، 3 چمچ والے میں 2 سے بھی زیادہ مٹھاس ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زن کے بھی کئی سارے مراتب ہیں۔ فَيُرَادُ مِنَ الْوَهْمِ اول مراتب زن، تو وہم سے مراد لیا جائے گا جو زن کا پہلا مرتبہ ہے۔ بیٹا کسی چیز کے بارے میں آپ کی ذہنی کیفیت 50-50 ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شک۔ اگر 51 اور 49 ہے تو 51 کو زن کہیں گے، 49 کو کیا کہیں گے؟ وہم۔ کہتے یہاں پر وہم سے مراد جو ہے نا وہ والا وہم نہیں ہے جو قسیم ہے زن کا، بلکہ یہاں وہم بے معنی زن ہے، لیکن زن 99% والا نہیں، 51% والا، 52% والا، ٹھیک ہے۔ تو 52% میں زن کا اتنا مرتبہ کبھی نہیں ہے۔ ومن الظن، اور زن سے جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قوت رجحان، یعنی ایک طرف آپ کا رجحان بہت قوی ہے۔ وہ بہذا المعنی صرح بعض، یہ جو ہم نے معنی کی نا کہ وہم سے مراد بھی زن ہے لیکن نچلے زن کا، نچلے قسم کا زن، ٹھیک، اور زن سے مراد زن ہے لیکن اونچے قسم کا زن، اس کی تصریح کے بعض علماء نے وفی بعض تحقیقات المصنف، اور بعض تحقیقات جو مصنف صاحب نے کی ہیں اللہ کلام العلماء، علماء کے کلام اور ان کے جو ہے کیا ہے جناب علمی ابحاث پر، وہ کیا کہا ہے؟ ان المراد من الوہم بتحقیق، کہ مراد وہم سے ترجیح ہو احد طرفین، 2 طرف میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا، لیکن لامارۃ غیر شرعیہ، اس کے پاس کوئی دلیل بھی تھی کہ اس پہلو کو ترجیح دو، لیکن وہ دلیل شرعی نہیں تھی، غیر شرعی تھی۔ وہ من الظن، اور ظن سے مراد بھی کیا ہے؟ ترجیح ہو، بھائی ایک پہلو کو ترجیح دے لیکن لامارۃ شرعیہ، شرعی سبب اور شرعی دلیل کی وجہ۔ بھائی میرے وہم میں بھی ترجیح دینا ہے ایک طرف کو، ظن میں بھی ترجیح دینا ہے ایک طرف کو، لیکن وہم میں اس ترجیح کا سبب غیر شرعی ہے اور ظن میں اس ترجیح کا سبب شرعی ہے۔ فشرک بینہما، پھر مصنف صاحب نے ان دونوں کے درمیان جو کیا ہے گویا کہ شریک قرار دے دیا ان دونوں کو، وہم کو اور ظن کو، کس لحاظ سے؟ پھر رجحان، کہ بھائی دونوں میں رجحان تو پایا جاتا ہے نا، رجحان کے اسباب الگ ہیں لیکن رجحان دونوں چیزوں میں۔ بھائی چینی کے ذریعے بھی چائے میٹھی ہوتی ہے، گڑ کے ذریعے بھی چائے میٹھی ہوتی ہے، تو مٹھاس تو ہے نا دونوں میں، البتہ وہ الگ چیز ہے کہ چینی کی خوشبو الگ ہوتی ہے، گڑ کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ وہ فرق بما ذکرہ، اور فرق کیا بما ذکرہ، وہ چیز جو اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا کہ بھائی رجحان میں شریک ہیں، باقی ایک میں امارت شرعیہ ہے ایک میں امارت غیر شرعیہ ہے۔ وہ مع قرابتہ لا یتم، کہتے وہ یہ جو فرق کیا ہے، ایک تو غریب ہے، غریب ہے یعنی اکثر علماء کے اذہان میں اور ان کی علمی گفتگو میں یہ فرق نہیں آتا شرعی اور غیر شرعی والا، لا یتم، اور اس کے ساتھ یہ کوئی ان کی جو ہے دلیل کمپلیٹ بھی نہیں، ادھوری دلیل ہے۔ کیوں؟ لأن الظن المجوز للافطار، اس لیے کہ وہ ظن جو جائز قرار دیتا ہے کہ آپ ابھی روزہ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں، لا یفرق فیہ، کوئی فرق نہیں ہے اس ظن میں،
بین الاسباب المسیرت لہ، ان اسباب کے درمیان جو مسیرت لہ، جو سبب بنتے زن کا، کہ وہ شرعی ہے یا غیر شرعی۔ علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ کو زن ہو جائے کہ رات ہو گئی ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہو۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَتِهِ۔ بھائی شہید اول اور شہید ثانی، شہید ثانی نے یہ وہم اور زن والا فرق اور ان دونوں کو بیان کر کے ہمارے تو جو ہے کیا ہے دماغ کو گھما دیا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ذالک، اس بات کو کہ وہم سے مراد کیا ہو سکتی ہے، زن سے مراد کیا ہو سکتی ہے، کیوں ذکر کیا؟ لتنبیہ ہے، تاکہ ہم خبردار کریں آپ کو، علی فائدت، کہ بھائی کیا فائدہ ہے جمع المصنف ہونا، کہ مصنف نے اکٹھا لایا لمہ میں وہم کو اور زن کو، تفسیرا لقولہم، تاکہ علماء کے قول کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو جائے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، یہ تو ادب کے لحاظ سے، نہیں تو جان لے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ادب کے لیے ہم جمع کا لفظ بھی مفرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ترجمہ کرنا ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ اگر مفرد ہے تو اس کا ترجمہ بھی مفرد والا کریں۔ وَعْلَمْ، تو جان لے، کس چیز کو جانوں؟ ان قول المصنف، کہ مصنف صاحب نے جو فرمایا تھا، سواء کان، چاہے یہ روزے دار مستصحب اللیل، رات کا استصحاب کرے، او النہار، یا دن کا استصحاب کرے، جرا فی ہے علی قول الجوہری۔ بیٹا ابھی فقہ کی باتوں سے ہٹ کر پھر نحو کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں کیا؟ یہ لمہ فقہ کی کتاب ہے، مشاہد، نحو اور صرف کی تو کتاب نہیں ہے نا۔ لیکن جیسے کبھی میں بھی آپ سے کوئی سیکھا پوچھ لیتا ہوں تو اب آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم تو ابھی لمہ پڑھ رہے ہیں، ہم سربیر تو نہیں پڑھ رہے۔ کہتے ہیں یہاں پر جو یہ کہا نا، سواء کان مستصحب اللیل او النہار، اور نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ یہاں ام آنا چاہیے تھا، کیونکہ سواء ان کے بعد عام طور پر ام آتا ہے۔ لیکن مصنف نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے، کس کی؟ جوہری صاحب کی۔ جوہری ایک لغت کے ماہر ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ سواء علیہ قمت او قعدت، میرے لیے مساوی ہے، قمت تم کھڑے ہو جاؤ، او قعدت یا تم بیٹھ جاؤ۔ سواء کے بعد جوہری نے بھی ام کو استعمال نہیں کیا ہے، او کو استعمال کیا ہے۔ وقد ادہ جماعت، قد ادہ، اس جملے کو اس طریقے سے استعمال کرنا، یعنی سواء کے بعد او کو استعمال کرنا، اس کو گنا ہے، اس کو گنتی کیا ہے، شمار کیا ہے نحویوں کی ایک جماعت نے، ان میں سے ایک ابن ہشام بھی ہے، کتاب مغنی من الاغالیب، کہا کہ یہاں پر او کا لفظ لانا یہ غلط ہے، او نہیں کہنا چاہیے۔ وَأَنَّ صواب، صحیح طریقہ اس جملے بنانے کا یہ تھا، العطف بعد ثواب ام، کہ سواء ان کے لفظ کے بعد عطف کرتے کس کے ساتھ؟ ام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بعد حمزہ تسویہ، البتہ ام بھی استعمال ہوتی اس حمزے کے بعد جو تسویہ مساوی ہونے کی معنی دیتا ہے۔ فیقال، پھر یوں کہا جاتا، سواء اکان کذا ام کذا، ہمارے لیے مساوی ہے کہ اکان کذا یہ ایسے ہو یا یہ ایسے ہو۔ تو یہاں پر بھی یوں کہنا چاہیے تھا، سواء اکان مستصحب اللیل ام النہار، ام کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ اس جملے کو لاتے ہیں۔ کما قال تعالی، کہتے ہیں بھائی ہم آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ سواء کے بعد قرآن مجید میں بھی ایسے، سواء علیہم، مساوی ہے ان لوگوں پر، انذرتہم، چاہے تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، یعنی ان میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ سواء علینا، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں، برابر ہے، اجزئنا ام صبرنا، چاہے ہم چیخیں، ٹھیک ہے، پکاریں، ہم صبرنا، ہم صبر کریں۔ سواء علیہم، بھائی ایک ہی دلیل کافی تھی، برابر، سواء علیہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے، ادعوتموہم، چاہے تم ان کو دعوت دو، بلاتے رہو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ تو بیٹا یہ تین آیتیں پیش کی، ان تین آیتوں میں رضا شہید اول پہ گویا کہ اعتراض ہوا کہ سوا ان کے بعد آپ او کیوں لائے ہیں، آپ کو سوا ان کے بعد حمزہ تسویہ لانا چاہیے تھا، حمزہ تسویہ کے بعد پھر آپ کو ام کے ساتھ عطف کرنی چاہیے تھی۔
وقص علیہ، اور تم قیاس کرو. قیاس کرو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ آیات ہیں اس طریقے سے اور بھی استعمال کرو، ان کے خلاف ہٹ کر نہ کرو. علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ علیہ کی ضمیر بھلی قول خدا کی طرف پلٹائیں، اور اس قول خدا پر آپ قیاس کریں ما ان عبارتوں کو یاتی من نظائر ہی، جو اس قول خدا کی نظائر کی طرح ہوں. کیا مطلب؟ یعنی جس میں سواء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہو، پھر اس کے بعد عطف بھی ہوئی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کی حیثیت آیت جیسی ہو جائے گی، حیثیت آیت جیسی نہیں ہو جائے گی. استعمال کے حوالے سے آپ کو ایسے استعمال کرنی ہے. فی الکتاب وغیرہ ہی، فی الکتاب یعنی کیا بیٹا؟ اس کتاب میں، وغیرہ ہی یا اس کتاب کے علاوہ دوسرے کتابوں میں، یا یوں کہیں چاہے قرآن ہو چاہے غیر قرآن ہو، آپ کو اسی طریقے سے سوا ان کے بعد اگر حرف عطف لانا ہے تو ام لانا ہوگا، ام سے پہلے حمزہ تسویہ لانا ہوگا. وہ کثیر، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ام کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے. تو بیٹا اب یہ جو تقریباً 5 لائنیں میری کتاب کی اور 2 لفظ، یہ ایک نحوی بحث ہے، اس میں کوئی فقہ کا تعلق نہیں ہے. او ٹھیک ہے جناب. او اب مورد تو آپ پینسل کے ساتھ رضا لکھ نہیں رہے، ٹھیک ہے. اب یہ کون سا مورد ہے جس میں قضا واجب ہوگی؟ چوتھا. یہ دماغ پہ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، لکھا نہیں ہے نا، اس کو لکھے. چوتھا تعمد القی، جان بوجھ کر بیٹا الٹی کرے تو بھی اس میں کیا ہوگا؟ قضا واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں البتہ قید ہے، الٹی کا جو مطلب ہے کہ پیٹ کے اندر سے چیز باہر نکلے نا. ٹھیک ہے. عدم رجوع شیء من الالٹی الی حلقہ ہی. ٹھیک ہے بھائی، اس قید سے کوئی چیز اس کی پھر گلے میں اندر واپس نہ جائے. اگر گلے میں اندر واپس گئی اور وہ بھی اختیاراً جان بوجھ کر بھی، پھر تو گویا کہ الٹی کرنے سے تو قضا کا حکم تھا، پھر گلے کے اندر کوئی چیز بھیجنے سے پھر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اختیار وَإِلَّا بیٹا اب دیکھیں، الا بالکل چھوٹا سا لفظ ہے نا. وَإِلَّا یعنی عدم رجوع کے بعد الا آیا تو یہ مثبت ہو جائے گا. اقبال عدم رجوع یعنی کوئی چیز نہ پلٹے. وَإِلَّا اس کا مطلب یعنی اگر گلے کے اندر جائے وجبت الکفارۃ ایضاً تو کفارہ بھی واجب ہوگا. بھی کا مطلب سکندر کیا؟ ساتھ نہیں دے رہے بھائی میرا. قضا تو ہے ہی، کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی دونوں چیزیں واجب ہوں گی. وَاحْتَرَزَ بِالتَّعَمُّدِ، تعمد مشاہد صاحب کس چیز کا صیغہ ہے؟ ہے سبحان اللہ. نسیم صاحب کس چیز کا صیغہ ہے؟ کیا ہے؟ جی بھائی میرے، تفعل کا بیٹا با بھی لگی ہوئی ہے مشاہد، پھر الف لام بھی لگا ہوا ہے، پھر تعمدے پڑھ رہا ہوں. تو ان سب چیزیں آپ کی جو ہے نا فیڈ شدہ ہیں، لیکن ان کو ایک دم حاضر کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہے. فرماتے ہیں مصنف صاحب نے خود کو بچایا ہے کس کے ذریعے؟ یہ جو تعمد کی قید لگئی. اما لو سبقہ بغیر اختیار ہی، اگر سبق ہو کی ضمیر انسان کی طرف پڑتا ہے، سبق سے ویسے تو مراد گزر جائے، لیکن یہاں الٹی آ جائے. اگر الٹی آ جائے انسان کے ارادے کے بغیر، فإنہ لا قضاء، بتحقیق اس صورت میں فإنہ کو آپ ضمیر شان کر دیں. فإنہ شان یہ لا قضاء، اس بندے پر کوئی قضا بھی واجب نہیں. البتہ مع تحفظ البندہ، اس بندے نے پورا خیال کیا تھا کذالک کیسے الٹی نہ آئے، پھر بھی الٹی آ گئی تو کوئی قضا بھی نہیں. او اخبر بدخول اللیل فافطر تعویلا علی قولہ. بھائی میرے یہ پھر 5واں مورد. اس بندے کو آ کے نسیم صاحب نے کہا بھائی رات ہو گئی، جبکہ گواہی میں 2 گواہوں کی پر اعتماد کیا جاتا ہے، ایک بندے کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جاتا. ٹھیک. اب ایک بندے نے کہا کہ بھائی رات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی بسم اللہ، کھجور دے دو، پکوڑے دے دو، سموسے دے دو بھائی، اور کیا چاٹ دے دو، یہ اتنی چیزیں ساری.
حالانکہ پورا سال اتنا بندہ نہیں کھاتا، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں. ایران میں ہم رہ کر آئے ہیں، ایران میں پتہ ہے افطاری کیسے ہوتی ہے؟ مشاہد وہاں نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنے جیب میں مثلا 10 کھجور کے دانے لے آئے، جو آپ کے سائڈ میں بندے تھے ان کو ایک ایک دانہ دے دیا، ٹھیک ہے. کوئی بندہ کھجور کا ایک پاکٹ لے آیا. تو اس طریقے سے نماز کے دوران یوں گویا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم روزہ کھول رہے ہیں. یہاں پر تو بڑے اہتمام ہوتے ہیں، بھائی آپ کو افطار کے لیے 5,000 دینے. اب یہ بھی پھر کھلا ہوا ہے آپ کا موبائل. میں کسی جگہ پر تھا تو ایک بندہ آیا، کہا کہ صحیح آپ کے ادارے نے مجھ پہ افطاری رکھی ہے تو میں افطاری کے پیسے دینے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی بسم اللہ دے دیں. کہا صحیح رحمانی آپ کی کچھ طبیعت اور ہے، میری جو تنخواہ ہے وہ میرے گاڑی میں کے خرچے میں پوری ہو جاتی، یہ ہے میری سب کمائی 2 نمبری. تو میں نے کہا بھائی پھر میں نہیں لیتا. کہا کہ وہ دوسروں کو تو میں بتا کے دیتا ہوں تو بھی لے لیتے ہیں. بھائی تو پھر اتنی تم افطاری کا بوجھ کسی اور پہ کیوں ڈالتے ہو؟ تو بہرحال خیر یہ تو الگ بات ہے. چلیں. اور اخبرہ یعنی روزے دار کو خبر دی گئی. اخبرہ کون سا فعل ہے جناب اقبال؟ ہاں میں نے پوچھا کون سا باب ہے؟ اچھا پڑھا جوان بیٹا آتا ہوں بجائے اور تھپیک دی بیٹا سوچ کے کیوں نہیں بولتے ہو؟ اخبر اس کو نائب فاعل چاہیے. نائب فاعل کون ہے؟ صائم، یعنی روزے دار کو خبر دی گئی بدخول اللیل رات کے داخل ہونے کی. فافطر پھر اس نے روزہ کھول دیا. یہ افطر کون سا سیگا ہے سین سلطان شاہ؟ سیگا پوچھ رہا ہوں، فعل نہیں پوچھ رہا ہوں. میں نے پوچھا کون سا بیٹا، کس کا میں نے کہا یا کون سا؟ یہ آپ کیوں یار لفظ، میں 4 سال سے اس مدرسے میں اپنا سر پھاڑ رہا ہوں. کون سا سیگا ہے؟ ہاں بس ماضی بھی نہیں کہو، واحد مذکر غائب. پھر اگر میں پوچھوں کس چیز کا ہے تو پھر آپ بولیں ماضی کا ہے. چلے کس باب سے ہے؟ احسن تو تعویلاً بمعنی اعتماد کرتے ہوئے، علی قول المخبر اس خبر دینے والے کے قول پر اعتماد کیا اور روزہ کھول دیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی اس پر قضا ہوگی. وہ یشکل کہتے یہ قضا والی بات جو آپ نے کہی نا اس آخری مورد میں، یہ مشکل ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمُرَاعَاتِ اگر اس بندے میں یہ قدرت تھی بیٹا، اس بندے کے لیے یہ سہولت موجود تھی، کس کی؟ علی المراد کہ وہ تحقیق کرتا. ٹھیک ہے. کیسے؟ بھائی مجھے نسیم صاحب نے تو کہا کہ رات ہو گئی، چلیں میں ادھر دیکھوں کہ مسجد سے بھی آذان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. پھر سامنے سے مثلا جو ہے کیا ہے وہ مشاہد گزر رہے، بیٹا مشاہد رات ہو گئی، ان سے بھی میں پوچھ سکتا تھا اور پھر بھی میں نے نہیں پوچھا. پھر تو ینبغی وجوب الکفارہ، پھر تو بہتر ہے کہ ہم کیا کہیں مشاہد کہ اس بندے پر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے. کیوں اس نے سستی کی ہے؟ کما سبق جیسے کہ یہ وجوب کفارہ والی بات گزر چکی. کیوں کفارہ واجب ہوگا؟ لتقصیر ہی کی ضمیر پھر جائے گی صائم کی طرف، اس لیے کہ اس روزے دار نے کوتاہی کی ہے. ٹھیک ہے. وہ افطار ہی حیث ینہا عنہ اور اس روزے دار نے روزہ کھولا ہے جبکہ اس کو نہیں کی گئی تھی عنہ روزے کھولنے سے. وہ انکان عدم ہی. ہاں بیٹا دیکھیں ضمیر کا مرجع اگر آپ کے ذہن میں کلیئر آتا جائے گا تو مطلب بھی آسان ہوتا جائے گا. وہ انکان کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ افطار کی طرف. اگر یہ روزہ اس نے کھولا عدم القدرت علی المراعات جبکہ یہ تحقیق پر قدرت نہیں رکھتا تھا، فینبغی عدم القضاء ایضا تو اس صورت میں تو قضا بھی اس پر واجب نہیں ہوگی. بھائی یہاں پر بھی ایضاً کا لفظ رضا کیوں استعمال کیا؟ کفارہ بھی نہیں ہوگا تو قضا بھی نہیں ہوگی. انکان البتہ ایک شرط ہے، انکان المخبر اگر وہ خبر دینے والا ایسا بندہ ہو ممن یسوغ تقلیدہ جس کی تقلید کرنا جائز ہے. یہاں پر بیٹا تقلید کرنے سے وہ مجتہد والی تقلید نہیں ہے، یعنی جس کی بات پہ عمل کرنا جائز ہے، یعنی وہ عادل تھا ٹھیک ہے غیر عادل نہیں تھا تو پھر ایسے ہے کل عدل مثلا وہ عادل تھا
وَإِلَّا، لیکن بیٹا خبر دینے والا ایسا بندہ تھا کہ جس کی خبر پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، مشاہد، پھر بھی اس نے عمل کر دیا، تو پھر فقل اول، تو پھر پہلی صورت کی طرح ہونا چاہیے۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ جب اس کو تحقیق کی قدرت تھی اور تحقیق نہیں کی تو کفارہ بھی واجب تھا، تو اس صورت میں بھی اس بندے نے اس جھوٹے بندے کے کہنے پہ روزہ کھولا ہے، لہذا کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ والذی صرح به جماعت ان المراد هو الاول، والذی، وہ بات جس کی تصریح کی ہے علماء نے، وہ کیا ہے کہ بھائی یہاں پر مراد پہلی صورت ہے۔ پہلی صورت بیٹا کون سی؟ کہ جب یہ بندہ قدرت رکھتا تھا تحقیق پر، پھر بھی اس پر جو ہے قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس پر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ اور اخبر ببقائہ، ہاں جی، صبح کے ٹائم پہ اخبر ببقاء اللیل، اسے بتایا گیا کہ بھائی ابھی تک رات باقی ہے، تو یہ کیا کرے گا بیٹا؟ کھائے گا یا نہیں کھائے گا نسیم؟ ہاں کھائے گا، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی رات ہے تو یہ کھائے گا۔ فتناول، تو اس بندے نے کھانا کھایا، تعویلا علی الخبر، اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے، وَيَظْهَرُ الْخِلَافُ حَالٌ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، اور ظاہر ہو گیا خلاف۔ کہتے ہیں یہ جو یظہر ہے بیٹا، یہ حال ہے دونوں باتوں سے، یعنی افطاری میں بھی خلاف ظاہر ہو گیا۔ اس کو کہا گیا تھا کہ رات ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ رات نہیں ہوئی۔ اس کو صبح کے ٹائم پہ خبر دی گئی کہ رات باقی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ رات باقی نہیں تھی۔ من الامرین، کہتے ہیں یہ جو یظہر الخلاف ہے، یہ حال ہے دونوں صورتوں کا، شام والے ٹائم کا بھی، صبح والے ٹائم کا بھی، ٹھیک ہے۔ وہ وجوب القضاء خاصتاً ہونا متجہ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس مورد میں، یعنی جب سحری والے ٹائم پہ اس نے کسی کے کہنے پہ اعتماد کرتے ہوئے کھایا، بعد میں پتہ چلا کہ رات نہیں تھی، تو یہاں صرف قضا کا ہونا بہتر، یہاں صرف، یعنی افطاری والے ٹائم میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پر بیٹا صرف قضا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی رات تو تھی نا، پھر ایک بندے نے خبر بھی دی کہ ابھی رات باقی ہے، پھر استصحاب بھی کہتا ہے کہ تم رات کو باقی سمجھو، تو ان تمام حالات کی وجہ سے صرف قضا واجب ہوگی۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ مراعات ممکن ہو یا مراعات ممکن نہ ہو۔ کیوں؟ لاستناد ہی، اس لیے کہ کھانے والے شخص نے اپنے کھانے کو بیٹا حوالے کیا ہے کس کی طرف؟ الاصل، اصل عدم فجر ہے، ٹھیک ہے، یا اصل جو ہے کیا ہے؟ بقاء اللیل ہے، بخلاف سابق۔ لیکن افطاری والا تو اصل یہ ہے کہ عدم لیل ہے، پھر آپ کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں کھانا چاہیے آپ کو۔ وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم طلوع حجت شرعیہ، کہتے ہیں کبھی کبھی فرق کیا جاتا ہے دوسرے مورد میں۔ دوسرا مورد کیا تھا کہ صبح کو جب اسے خبر دی گئی کہ رات ابھی باقی ہے، فجر ابھی نہیں ہوئی، کس میں فرق کیا جاتا ہے کہ خبر دینے والا، کون سی خبر؟ عدم طلوع، دن کے نہ ہونے کی، وہ حجت شرعی ہے، جیسے عدلین ہے، دو عادل گواہی دیتے ہیں، پھر تو بیٹا اس میں قضا بھی نہیں تو کفارہ بھی نہیں۔ وغیرہ ہی، غیر ہی کا مطلب کیا ہے؟ یا جو ہے کیا بیٹا غیر حجت شرعی ہے، فلا یجب القضاء مع العدلین، دو عادلوں کے ساتھ تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لحجیت قولہم شرعا، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ دو عادل کا قول جو ہے کیا ہے آپ کے لیے حجت ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَيْدِ، ماشاء اللہ، فرماتے مصنف نے یہ جو قید لگائی نا، کون سی؟ وہ یظہر الخلاف، یعنی اس نے رات شام کو رات سمجھ کر افطاری کی، پھر ظاہر ہو گیا کہ ابھی رات نہیں ہوئی تھی، اور صبح کو اس نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، اور اس نے کھانا کھایا، ٹھیک، اور پوری زندگی خلاف ظاہر نہیں ہوا، یعنی شام والے ٹائم کا جو ہے بیٹا دن ہونا ظاہر نہیں ہوا، صبح والے ٹائم میں بھی جو رات کا ختم ہونا اس بندے کے لیے ظاہر نہیں۔ اسے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انہ لو لم یظہر الخلاف فیہما، اگر ان دونوں مورد میں خلاف ظاہر نہ ہو تو پھر لا قضاء، تو اس بندے پر قضا بھی واجب نہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا شام کو افطاری کے وقت کہ میری افطاری رات سے پہلے ہوئی تھی، پھر تو قضا ہے،
لیکن اگر پوری زندگی مرتے دم تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلا پھر قضا نہیں ہے. صبح کے ٹائم پہ بھی اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ رات ختم ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے سحری کی پھر تو قضا واجب ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں چلا پھر فلا قضا, کوئی قضا نہیں ہے. فرماتے وہ یتم فی الثانی دون الاول. بھائی یہ آپ کی بات کون سی قضا کے نفی والی. دوسرے مورد میں, دوسرا مورد کون سا تھا؟ افطاری. نہیں بیٹا, افطاری کو پہلے ذکر کیا. سحری والی بات, یعنی سحری والی بات میں تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ قضا نہیں ہوگی, لیکن دون الاول پہلا مورد جو اس نے افطاری کی تھی اس میں بیٹا یہ قضا کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ لنہی عن الافطار. عن الافطار میں نے اپنی طرف سے لگایا اس لیے کہ افطار سے نہیں کی گئی تھی, آپ نے کیوں کھولا؟ والذی یناسب الاصل فی الاول. فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اول کی طرف. وہ چیز جو مناسب ہے اصل کے کون سے پہلے مورد میں, یعنی جب اس کو کہا گیا کہ رات ہو گئی اس نے روزہ کھول دیا, وجوب القضا. اصل کہتا ہے کہ آپ پر قضا واجب ہے. کیسے بھائی؟ شک ہوا, مجھے خبر دی زید نے کہ رات ہو گئی ہے, تو اس کی خبر سے مجھے اگر شک ہے کہ آیا دن ختم ہوا, یعنی اصالت العدم کہتی ہے کہ دن ختم نہیں ہوا, تمہیں نہیں کھانا چاہیے. استصحاب بھی کیا کہتا ہے کہ بھائی پہلے دن تھا, ابھی شک ہو رہا ہے کہ دن ہے یا نہیں. استصحاب کہتے ہیں بقاء الیوم, ابھی دن کی جگہ بقا کا آپ استصحاب کریں. وجوب القضاء والکفارۃ. قضا بھی واجب ہوگی افطاری والی صورت میں, کفارہ بھی واجب ہوگا. ما لم تظہر الموافقت, جب تک موافقت ظاہر نہ ہو. کیا مطلب؟ بھائی سلطان شاہ صاحب, آپ نے اتوار کے دن شام کو 6 بجے مشاہد کے کہنے پہ روزہ کھول دیا. اب اتوار کے دن تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ 6 بجے آیا افطاری کا ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پھر پیر کے دن آپ نکلے اپنے محلے میں, بھائی روزہ کتنے بجے کھلتا ہے؟ سب نے کہا بھائی 6 بجے. تو آپ نے بھی کتنے بجے کھولا تھا؟ 6 بجے. اب موافقت نکل آئی تو اب نہ قضا ہے نہ کفارہ. لیکن جب تک موافقت کا آپ کو پتہ نہیں چلتا تب تک آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ قضا بھی اس کی رکھ لیں, کفارہ بھی رکھ لیں. وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پھر یہاں اس بات کا ترجمہ کریں گے. دیکھیں ادھر کا لم تظہر الموافقت, یعنی اگر موافقت نکل آئے فالاسم خاصۃ, تو بھی گناہ ہوگا بیٹا, کیونکہ اللہ کی عبادت کو آپ نے بغیر یقین کے کیوں ختم کیا؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے, آپ کو اس وقت ختم کرنا چاہیے جب آپ کو یقین بدخول اللیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک یقین نہیں تو آپ روزہ نہیں کھول سکتے ہیں نا. لو کان فی هذه الصور جاہلا بجواز التاویل علی ذلک. ہاں یہ جتنی صورتیں ہم نے بتائی, افطاری کی صورت ہم نے بتائی, سحری کی صورت ہم نے بتائی, اگر یہ بندہ جاہل تھا کس مسئلے سے کہ آیا ایک کی خبر پہ اعتماد کرنا غلط ہے, اس سے جاہل تھا. بلکہ یہ تو یوں سمجھ رہا تھا بھائی یہ تو سچا بندہ ہے, اس کی بات پہ تو اعتماد کرنا چاہیے. بہرحال جاہل تھا کس بات سے کہ اعتماد 2 کی بات پہ کرنا چاہیے, 1 کی بات پہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے جاہل تھا تو پھر جاء فیہ الخلاف, تو پھر اس جہالت والی صورت میں اختلاف ہوگا. کس میں؟ جیسے ہم نے کہا فی تکفیر الجاہل, کہ آیا جاہل کو بھی کفارہ دینا ہے یا جاہل کو کفارہ نہیں دینا, وہ حکم آخر, یہ الگ مسئلہ ہے کہ جہالت کی صورت میں کیا ہے. باقی نہیں تو عام طور پر بیٹا یہ ہے کہ اگر افطاری کرے ایک بندے کے کہنے پر تو موافقت نکل آئی پھر تو نہ قضا ہے نہ کفارہ, صرف گناہ ہے. موافقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دیکھا کہ حقیقی ٹائم بھی یہی تھا جس پہ میں نے کھولا تھا, لیکن اگر موافقت نکل نہیں آتی تو پھر قضا بھی واجب ہے, کفارہ بھی واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.